ایک بند کمرہ، 8 ذہین امیدوار، ایک انوکھی نوکری، لیکن صرف ایک سوال جو نظر ہی نہیں آ رہا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے فلم ایگزام کی مکمل اور تفصیلی کہانی، جہاں انٹیلیجنس، مائنڈ سیٹ اور کریکٹر کی انتہا آزمائی جاتی ہے۔ ایک دن کچھ لوگوں کا ایک بہت بڑی کمپنی کی سب سے بڑی پوسٹ کے لیے انٹرویو ہوتا ہے۔ اس کے لیے 8 لوگوں کو چنا گیا تھا اور وہ سب بہت ایکسائٹڈ تھے۔ ادھر پہنچنے کے بعد سب کو ایک ایگزامینیشن ہال میں لے جایا جاتا ہے۔ اس ہال میں 8 سیٹس لگی ہوتی ہے اور ہر سیٹ پر ایک سوالیہ پیپر رکھا ہوتا ہے جس پر امیدوار کا رول نمبر لکھا ہوتا ہے۔ دروازے پر ایک گارڈ کھڑا ہوتا ہے اور پھر ایک آدمی اندر آتا ہے جو انویجیلیٹر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں تک پہنچنا بہت مشکل کام تھا اور اب تم 8 لوگوں کو ایک فائنل سوال دیا جائے گا جس کا جواب تمہیں 80 منٹ میں دینا ہوگا، لیکن 3 اصول یاد رکھو۔ تم میں سے کوئی بھی مجھ سے یا گارڈ سے بات نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے اپنا سوالیہ پیپر خراب کیا تو اسے باہر نکال دیا جائے گا۔ اگر کسی نے بھی اس روم سے باہر قدم نکالا وہ بھی باہر ہوگا۔ یہ کہہ کر انویجیلیٹر سب سے پوچھتا ہے کہ کیا کسی کو کوئی سوال ہے؟ سب خاموش رہتے ہیں اور پھر وہ چلا جاتا ہے۔ سب جب اپنے پیپر پر دیکھتے ہیں تو وہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ اب سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ سوال ہے ہی نہیں۔ اتنے میں ایک لڑکی لکھتی ہے، مجھے یقین ہے کہ میں اس جاب کے لیے اہل ہوں۔ گارڈ فوراً آ کر اسے باہر نکال دیتا ہے کیونکہ اس نے پیپر خراب کر دیا تھا۔ یہ واقعہ دیکھ کر سب سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی اصول سخت ہے۔ ایک لڑکا تجویز دیتا ہے کہ ہم آپس میں بات تو کر سکتے ہیں کیونکہ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ سب بات کرنا شروع کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے نک نیم رکھتے ہیں۔ ایک حبشی لڑکا بلیک، ایک گوڑا لڑکا جس کا نام وائٹ رکھتا ہے، ایک سنہری بالوں والی لڑکی بلونڈ، ایک پرسکون لڑکی براؤن، ایک چپ بیٹھنے والا لڑکا ڈیتھ، ایک ہوشیار اور سازشی لڑکا برون، ایک لڑکی جس سے پہلے نکالا گیا تھا ڈارک۔ اب وہ اندازے لگاتے ہیں کہ جواب نہیں بلکہ سوال کو ڈھونڈنا ہے۔ بلون کہتے ہیں کہ شاید سوال انویزیبل ہو اور وہ پینسل سے شیڈ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن بلیک اسے روک دیتا ہے کہ پیپر خراب ہو جائے گا اور تم باہر جاؤ گے۔ پھر وہ سب بلیو لائٹ تلاش کرتے ہیں جو کہ دیوار سے آ رہی ہوتی ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمرجنسی لائٹ ہے جو تب آن ہوگی جب باقی سب لائٹس بند ہوگی۔ وہ سب ووٹنگ کرتے ہیں اور لائٹس توڑ کر کمرے میں اندھیرا کر دیتے ہیں کیونکہ ایمرجنسی لائٹ بغیر اندھیرے کے نہیں لگتی۔ سب باری باری اپنا پیپر اس میں دیکھتے ہیں لیکن کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر وائٹ سوچتا ہے کہ دوسری کا پیپر خراب کرنے کی اجازت ہے تو وہ پہلے نکالی گئی لڑکی کا پیپر شیڈ کرتا ہے مگر کچھ نہیں ملتا۔ پائٹ تجویز دیتا ہے کہ پیپر کے 4 ٹکڑے کر کے اس پر پانی ڈالو لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سب ناراض ہوتے ہیں۔ ڈیتھ جو اب تک خاموش بیٹھا تھا فرینچ میں رونے لگتا ہے۔ پھر برون ایک کالا شیشہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ براؤن کہتی ہے کہ کمپنی ایسی نہیں ہے، اس کا سی ای او خود سب چیز پر نظر رکھتے ہیں۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کو بھی کمپنی کا نام نہیں پتا، لیکن یہ وہی کمپنی ہے جو ایک خطرناک بیماری کے لیے دوا تیار کر رہی تھی، ایسی بیماری جس میں ہر گھنٹے دوا لینا ضروری ہے۔ پھر وہ فائر الارم پر غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس میں کیمیکل ہوگا جو شاید سوال کو ظاہر کرے گا۔ براؤن گارڈ کی جیب سے لائٹر نکالتی ہے، وہ الارم آن کرتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا اپنا پیپر تھا جو خراب ہو جاتا ہے اور وہ بھی باہر نکال دی جاتی ہے۔ اب صرف 6 لوگ رہ جاتے ہیں۔ بلیک فائٹ پر غصہ کرتا ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تبھی ساری لائٹس بند ہو جاتی ہے۔ پائٹ ڈیتھ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور آخر کار گارڈ آ کر پائٹ کو باہر نکال دیتا ہے۔ اب کمرے میں صرف 5 لوگ بچتے ہیں۔ برون اب کنٹرول میں آ جاتا ہے اور سب کو ڈراتا ہے، حتیٰ کہ بلون کو بند کر دیتا ہے۔ ڈیتھ کو دھمکاتا ہے، وہ ہر ایک کو الگ کرتا ہے تاکہ وہ اکیلے سوال تلاش کرے، لیکن آخر کار صرف 2 ہی رہ جاتے ہیں، ڈیتھ اور برون۔ ڈیتھ جو اب تک خاموش تھا اچانک بولتا ہے۔ برون حیران رہ جاتا ہے۔ ڈیتھ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ سوال کیا ہے۔ برون اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گارڈ اسے باہر نکال دیتا ہے۔ اب صرف ڈیتھ بچتا ہے۔ تبھی انویجیلیٹر واپس آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تم نے سوال ڈھونڈ لیا؟ ڈیتھ خاموش رہتا ہے۔ تب انویجیلیٹر کہتا ہے سوال ابھی بھی وقت کے اندر ہے، تم جواب دے سکتے ہو۔ تبھی ڈیتھ کہتا ہے کیا میں جواب دے سکتا ہوں؟ اور یہی وہ جملہ ہی سوال ہوتا ہے، کیا میں جواب دے سکتا ہوں؟ یہی سوال تھا۔
جواب تھا یس یا نو، اور ڈیتھ نے اصول نہ توڑتے ہوئے سوال ڈھونڈا اور جواب دیا۔ انویجیلیٹر مسکراتا ہے اور کہتا ہے مبارک ہو، آپ کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ اور تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ڈیتھ ہی اس کمپنی کی دوالی رہا تھا، یعنی وہ اس بیماری کا شکار تھا اور کمپنی صرف اس شخص کو منتخب کرنا چاہتی تھی جو اس دوا کو سمجھتا ہو اور اس کا صحیح استعمال جانتا ہو۔ سی او خود اس پورے ایگزام ہال میں موجود تھا، چھپ کر سب کو دیکھ رہا تھا، اور آخر کار وہ ڈیتھ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ویلکم ٹو دا کمپنی۔